صدمہ سہا جاتا نہیں، جب یتیمی ہر طرف سے آزمائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں۔ زندگی اب خون کے آنسو رلائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں۔ اور بھی یہ سوچ کر بڑھنے لگے ہیں بے کلی، کچھ ہی دن کے بعد عید الفطر ہے بابا علی، چاند جب اس عید کا قدرت دکھائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں۔ زندگی اب خون کے آنسو رلائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں۔ ایک سہارا اور ایک طاقت ہے بیٹی کے لیے، آپ کا رہنا بڑی رحمت ہے بیٹی کے لیے، زندگی احساس یہ ہمدم دلائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں۔ زندگی اب خون کے آنسو رلائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں۔ ہر قدم پر غم سہے گی آپ کی یہ بیٹیاں، قید خانے میں رہے گی آپ کی یہ بیٹیاں، اپنے گھر میں بھی اماں جب مل نہ پائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں۔ زندگی اب خون کے آنسو رلائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں۔ یاد میں اماں کے دل پہ زخم کھائے ہیں بہت، اپنے تنہائی میں آنسو بہائے ہیں بہت، یہ کہانی جب کبھی پھر جا سنائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں۔ زندگی اب خون کے آنسو رلائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں۔ آپ کے کوفے
اور ہم سے جا دیا باندھ کے خانے ہمارے کفیوں کے درمیان اور اہل ظلم کی جب لے کے جائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں اسی لیے ہر باپ کی ہے لاڈلی ہے بیٹیاں باپ کو بیٹوں سے زیادہ چاہتی ہے بیٹیاں جب تمہارے بعد یہ دنیا ستائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں حیدر و یعقوب ایک برپا قیامت ہو گئی زینب و کلثوم نے جس وقت یہ آواز دی رات جب شام غریبہ کی ڈرائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں زندگی اب خون کے آنسو رلائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں محمد وآل محمد مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات پڑھتے ہیں محمد رمضان المبارک 1446 ہجری کی 28ویں شب اور 28ویں مجلس اہل بیت علیہ السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر جس آیت کے ذیل میں پوری گفتگو پورے مہینے گفتگو ہوئی، یہ آیت قرآن مجید کے سورہ صف کی 8 نمبر کی آیت ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اور یہ بات چاہے کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جن موضوعات پر گفتگو ہوئی ان کا ایک خلاصہ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو کی شروعات اور ابتدا اہل بیت علیہ السلام کی خلقت سے ہوئی تھی کہ اللہ نے ان انوار کو کب خلق کیا اور کیسے خلق کیا اور کہاں خلق کیا۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی خلقت کے بعد خود اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، کیونکہ معرفت ایک ایسی صفت ہے کہ جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی ہی محبت ہوگی، اور جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اطاعت کا جذبہ اور شوق ہوگا۔ اور معرفت اہل بیت کے بعد اہل بیت افضل مخلوق، کائنات میں سب سے افضل، سب سے برتر اگر کوئی ہے تو اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ان کے تحت ہیں اور ان کے بعد ہیں۔ اور کیونکہ اہل بیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حقیقی صحیح اور سچی معرفت رکھنے والے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے اہل بیت اور مقام عبدیت، کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے یہاں جو عبدیت کا جذبہ اور عبدیت کا شوق، عبدیت یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود ماننا۔ معبود سب مانتے ہیں، لیکن
اس پروردگار عالم کی عظمت اور اس کی شان اور اس کے مقام کو نظر میں رکھتے ہوئے خود اپنے کو بہت ہی کمزور، بہت ہی حقیر، بہت ہی ذلیل ہونے کے طور پر پیش کرنا، اور یہ اس بزرگ ہستی کے مقابلے میں ایک انکساری کا جذبہ ہے، انکساری کے طور کے اوپر ہے کہ ہم کوئی کچھ نہیں ہیں۔ الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم، جو تیری عظمت ہے، جو تیرا مقام ہے، جو تیرا مرتبہ ہے، جو تیری شان ہے، اس تیری عظمت کے مقابلے میں، اس تیری شان کے مقابلے میں، اس تیرے مقام کے مقابلے میں ہم بہت چھوٹے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام جو اتنی بزرگ ہستیاں ہیں، وہ جب اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو اس انداز سے اپنے کو چھوٹا بنا کے پیش کرتی ہیں، تو ہم جیسوں کو کیسے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ جب معرفت ہوتی ہے اور جب ابدیت کا جذبہ ہوتا ہے تو یہی ابدیت ہی انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام محبوب خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں۔ جہاں اہل بیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں کیونکہ کائنات ان کا صدقہ ہے، اور جو کچھ بھی ہے سب انہی کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے اہل بیت کو کشتی نجات کہا گیا ہے۔ اہل بیت کشتی نجات ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی انسان نجات چاہتا ہے تو نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کا دامن ہاتھ میں لے اور اس کشتی کے اوپر سوار ہو جائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی کشتی ہے۔ یہ کشتی وہ کشتی ہے کہ جو انسان کو نجات تک پہنچائے گی۔ جہاں اہل بیت علیہ السلام کشتی نجات ہیں، وہیں اہل بیت صراط مستقیم۔ اس دنیا میں انسان گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی محبت اور معرفت اس کے دل میں ہے تو یہی محبت اس کو راستہ دکھاتی ہے، یہی محبت اس کو منزل تک پہنچاتی ہے، یہی محبت اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں یہ ساری صفتیں ہیں تو وہیں ان کا اخلاق اہل بیت، خود اہل بیت علیہ السلام کا جو اخلاق ہے۔ اب اہل بیت کی جب بات ہوتی ہے تو اہل بیت کے اخلاق میں کمال یہ ہے کہ چاہے پیغمبر ختمی مرتبت ہوں یا امیر المومنین ہو یا جناب فاطمہ ہوں یا امام حسن امام حسین ہوں یا ان کی نسل میں آنے والے باقی 9 امام ہوں، اگر آپ ان اہل بیت اور ان ائمہ اطہار علیہ السلام کے اخلاق کے اوپر نظر کریں گے تو جو چیز سب سے نمایاں ہے وہ یہ کہ ان کے اخلاق و کردار میں آپ کو فرق نہیں ملے گا۔ ان کے اخلاق اور کردار میں آپ کو فرق نہیں ملے گا، اور جو کردار اور جو اخلاق رسول اللہ کا تھا وہی اخلاق و کردار امیر المومنین کا، وہی اخلاق و کردار امام حسن امام حسین کا، وہی اخلاق و کردار ان کی نسل میں آنے والے باقی 9 اماموں کا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اخلاق کی منزل کے اوپر سب سے بلند انک علی خلق عظیم، وہی اہل بیت مقام رضا اور تسلیم، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے حضور تسلیم ہو جانا، اس کی رضا کے لیے کام کرنا۔ اور کوئی بھی عمل اہل بیت علیہ السلام کا رضا پروردگار سے ہٹ کے نہیں ہوتا تھا، ہر عمل اہل بیت علیہ السلام کا رضا پروردگار میں ہوتا تھا، اور جہاں ہر عمل رضا پروردگار میں ہوتا تھا
وہیں اس کے سامنے سراپا تسلیم تھے، معبود ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تو ہے، لہذا ہم تیرے سامنے تسلیم ہیں۔ اور تسلیم کس طریقے سے کہ اب اگر تیرے دین کو ضرورت ہو اور تیرا نام بچ رہا ہو تو اس تیرے دین اور تیرے نام کو بچانے کے لیے جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، اولاد بھی حاضر ہے، گھر بار بھی حاضر ہے، ہر طریقے سے تسلیم اس کے سامنے ہے۔ معبود تو آزمائش کرنا چاہتا ہے آزمائش کر لے، امتحان کرنا چاہتا ہے امتحان کر لے۔ اہل بیت علیہ السلام امتحانوں کے لیے نکلتے تھے، آزمائشوں کو تلاش کرتے تھے۔ عزیزان محترم، بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے، کاش اس جملے کی گہرائی تک آپ پہنچنے کی کوشش کریں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے انسان آزمائشوں سے گھبراتا ہے، امتحانوں سے ڈرتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام امتحانوں کے لیے نکلتے تھے۔ معبود کر لے میری آزمائش، لے لے میرا امتحان۔ اور ان آزمائشوں اور امتحانوں میں کیسے ثابت قدم اور سراپا تسلیم۔ اور جہاں اہل بیت علیہ السلام مقام رضا اور مقام تسلیم میں تھے، وہیں اہل بیت اور مقام عصمت۔ کوئی بھی ظاہر سی بات ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام رہتی دنیا تک کے بندوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہیں، تو نمونہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے نمونہ بن رہے ہیں اس کو ان پر اعتبار ہونا چاہیے کہ جس کو ہم نے نمونہ بنایا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، خطا کا امکان نہیں ہے، اور انسان اس لحاظ سے ان کو بغیر کسی شک شبہ کے قبول کر لے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے ہمارے علماء کا اپنا احترام ہے، فقہا کا اپنا احترام ہے، مجتہدین کا اپنا احترام ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے اب اگر کبھی کوئی بات آتی ہے تو پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ معصوم تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے، اور انسان کبھی ان کے فتوے کو مانتا ہے کبھی نہیں مانتا ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے، کیوں کہ معصوم تو نہیں ہے۔ تو اعتبار، اس اعتبار کے لیے اللہ نے درجہ عصمت کے اوپر ان کو فائز کیا تاکہ بندوں کو اعتبار آ جائے کہ دیکھو تم شک نہ کرنا کہ ان کی ہدایت میں ذرہ برابر کہیں سے ضلالت و گمراہی کا شائبہ بھی ہوگا، نہیں، یہ تم کو جو بتائیں گے، جو سمجھائیں گے، جو دکھائیں گے، وہ وہی ہوگا، وہ وہی راستہ ہوگا کہ جو تم کو تمہارے رب تک پہنچائے، جو تمہاری منزل اور تمہارا مقصد دکھائے۔ اور جہاں اہل بیت علیہ السلام مقام رضا اور مقام تسلیم میں ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی ہستیاں، تو ایسی ہستیوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے، لہذا اس کے بعد کا جو موضوع تھا محبت اہل بیت۔ یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس محبت اہل بیت کی نعمت کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ واقعاً اللہ نے ہمیں ایک ایسے گھر میں، ایسے سماج میں، ایسی جماعت میں، ایسے لوگوں کے درمیان میں رکھا کہ جو اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کا دم بھرنے والے اور ان کی فضیلتوں کے قائل اور ان کی ولایت کا اقرار کرنے والے۔ اس محبت کے بہت سے اثرات ہیں، جیسا کہ آپ کی خدمت میں ابھی انہی گزشتہ مجلسوں میں بیان ہوئے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی جہاں محبت ہے وہیں اہل بیت اور مقام خلافت الہی، اللہ تعالیٰ کے زمین پر اگر کوئی نمائندے ہیں تو اہل بیت ہیں۔ خلافت کیا چیز ہے؟ خلافت یعنی اللہ تعالیٰ کا جانشین۔ اللہ تعالیٰ کا جانشین کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا جانشین وہی ہوگا کہ جو مظہر صفات پروردگار ہو، جو مظہر صفات کبریا ہو۔ اہل بیت علیہ السلام مظہر صفات پروردگار عالم، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں حقیقت میں ان صفتوں کے یہ مظہر ہے۔ مظہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو اظہار کرنے والے، اس کو دکھانے والے۔ اللہ رحیم ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا رحیم ہے؟ ان کا رحم دیکھو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ جب یہ اتنے رحیم ہیں تو اللہ کتنا رحیم ہوگا۔
اللہ کریم ہے، لیکن کیسے پتہ چلے کہ اللہ کریم ہے؟ ان کا کرم دیکھو اور اللہ کے کرم کو اپنی نظر میں رکھو کہ جب نمائندے اتنے کریم ہیں تو اللہ کتنا کرم کرنے والا ہوگا۔ جب یہ عفو اور بخشش سے کام لینے والے ہیں، جو نمائندے ہیں، تو خود جس کے یہ نمائندے ہیں وہ کتنا عفو اور بخشش سے کام لینے والا ہوگا۔ جب اللہ جود و سخا، اس کے یہاں سخاوت پائی جاتی ہے، اس کے یہاں جود پایا جاتا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ آؤ اہل بیت کے در کے اوپر دیکھو کہ جب یہ بھوکے اور پیاسے رہ کے جب یہ اس انداز سے عطا کرتے ہیں تو جس کے یہ نمائندے ہیں وہ کس قدر عطا کرنے والا ہوگا اور وہ کس قدر دینے والا اور بخشش کرنے والا ہوگا۔ تو مقام خلافت الہیہ کا مطلب یعنی خود اللہ تعالیٰ کی نمائندگی، اور زمین کے اوپر حق انہی اہل بیت علیہ السلام کو ہے کہ اس کے نمائندے کی حیثیت سے زمین کے اوپر الہی نظام قائم کریں۔ زمین کے اوپر جہاں الہی نظام قائم کریں، وہی زمین کے اوپر الہی نظام قائم کرنے کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف کے پرچم کو لہرائیں، اس لیے کہ اللہ عادل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ زمین کے اوپر کتنا ہی بڑا کوئی عادل اور انصاف کرنے والا ہو، نوشیروان عادل تھا، مشہور ہے نوشیروان عادل تھا، لیکن اہل بیت کی عدالت کا مقابلہ نہیں ہے، اہل بیت کی عدالت سے مقایسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عادل حقیقی کے یہ عادل نمائندے ہیں، لہذا ان کو حق ہے کہ زمین کے اوپر عدل اور انصاف کو قائم کریں۔ یہ اور بات ہے کہ زمانے نے ان کو زمین کے اوپر عدل و انصاف قائم نہیں کرنے دیا، اور جب انشاءاللہ وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا وہ نمائندہ جو اللہ تعالیٰ کی حجت ہے اور ہمارا آخری امام ہے، جب ظاہر ہوگا تو ظاہر ہونے کے بعد وہ یہی کام کرے گا کہ جو گزشتہ انبیاء کا مشن تھا اور جو ائمہ علیہ السلام کی آرزو اور تمنا تھی، کیا؟ یعنی زمین کے اوپر عدل اور انصاف کا قائم ہونا اور عدل و انصاف کے پرچم کو لہرانا۔ تو یہ رسول اللہ کا آخری وارث اور اللہ کی آخری حجت زمین کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کرے گی اور زمین کے اوپر عدل و انصاف کے پرچم کو لہرائیں گے۔ صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان محترم، جہاں خلافت الہیہ کی منزل، وہیں اہل بیت علیہ السلام پیغمبر کے جانشین، پیغمبر کے جانشین ہیں اہل بیت۔ اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جانشینی کا جو تصور ہمارے ہاں شیعہ مذہب میں ہے کہ جو بھی جانشین ہو تو اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کا انداز وہی ہو کہ جو رسول اللہ کا تھا۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک جتنے بھی پیغمبر کے جانشین ہیں تو ان کا اخلاق وہی اخلاق پیغمبر تھا، ان کا کردار وہی کردار پیغمبر تھا، ان کی رفتار وہی پیغمبر کی رفتار تھی، ان کی گفتار وہی پیغمبر کی گفتار تھی، اور یہی چیز لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کے حق کو غصب کر لیا، ان کے حق کو غصب کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حق تو غصب کر لیا، لیکن اس حق کا حق تو یہ تھا کہ یہی ہوتے، اور جب وقت آیا تو ثابت بھی کر دیا کہ دیکھو اس حق کے حقدار تو ہم ہی ہیں، اور یہ عہدہ اور یہ منصب اور یہ جانشینی کسی دوسرے کو زیب دیتی ہی نہیں ہے، کسی دوسرے کو زیب دیتی ہی نہیں ہے، پیغمبر کے جانشین۔ اور پھر اس کے بعد جس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی تھی اہل بیت اور قرآن، حقیقت میں جیسا کہ خود پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی،
میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، اور جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائیں۔ اہل بیت اور قرآن، کس قدر قرآن سے اہل بیت علیہ السلام کا لگاؤ تھا، کس قدر قرآن کی تلاوت کو اور قرآن کے جو حقیقی طور پر معنی ہے، مفہوم ہے، مطلب ہے، اس حقیقی معنی اور مفہوم اور مطلب تک پہنچانے والے اور بتانے والے کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت سے ہٹ کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اگر قرآن کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو ہاتھ میں لینا ہوگا، تبھی یہ قرآن انسان کی ہدایت کرے گا۔ اور شروع ہی میں اللہ نے یہ شرط لگائی ہے، بالکل قرآن مجید کے ابتدا میں، دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو قرآن کس کی ہدایت کرے گا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، اس کتاب پہ کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ اور صاحبان تقوی کون ہیں؟ صاحبان تقوی وہ ہیں کہ جو امام المتقین کو اپنا امام ماننے والے ہیں۔ صاحبان تقوی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جن کا غیب کے اوپر یقین ہو، غیب کے اوپر ایمان ہو، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پیغمبر آپ کے اوپر جو کچھ نازل ہوا، آپ کے اوپر جو کچھ نازل ہوا، اور آپ سے پہلے والے انبیاء کے اوپر جو کچھ نازل ہوا، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ پیغمبر کے اوپر پورا قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کے اوپر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، ایک تو یہ کہ ہاں قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کی بھی مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں؟ قرآن کی بھی مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں؟ اور حقیقت یہی ہے کہ یہاں کے اوپر یہ بات کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ملکوں کے قانون ہوتے ہیں، اور یہ جو قانون ہوتے ہیں تو قانون تنہا کافی نہیں ہوتا ہے، قانون کے ساتھ ساتھ قانون کے بتانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، قانون کے سمجھانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، قانون کو لاگو کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انسان نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس نے کہا کہ ملک کا قانون ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم کو نہ صدر چاہیے، نہ وزیر اعظم چاہیے، اور نہ وزیر اعلیٰ اور مکھ منتری چاہیے، نہ میونسپلٹی چاہیے، یہ قانون ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جیسے چاہیں گے عمل کریں گے۔ ممکن ہے؟ یہ بالکل وہی صورت ہے کہ جو پیغمبر کے سامنے کہی گئی تھی، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ کتاب خدا کافی کہنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی قانون کو لے کے ہاتھ میں کہے کہ ہمارے لیے قانون کافی ہے، ہم کو وزیر اعظم نہیں چاہیے، ہم کو صدر نہیں چاہیے، ہم کو گورنر نہیں چاہیے، ہم کو میونسپلٹی نہیں چاہیے، قانون ہمارے ہاتھ میں، ہم جیسے چاہیں گے عمل کریں گے۔ اب آپ بتائیے ملک کا حال کیا ہوگا، شہر کا حال کیا ہوگا؟ کہ جنگل راج ہوگا، جنگل راج ہوگا۔ کیوں؟ ہر انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے جیسے وہ قانون کو سمجھے گا ویسے عمل کرے گا، کچھ عمل کریں گے، کچھ عمل نہیں کریں گے، نہ کوئی سزا دینے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی منع کرنے والا ہے۔ یہ جو اسلام میں ایک خوفناک صورت پیدا ہوئی پیغمبر کے بعد، یہ صرف اسی نظریے کی وجہ سے کہ جہاں کے اوپر یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، ہم کو قرآن بتانے والے، سمجھانے والے، دکھانے والے اور ان قرآنی احکام کو لاگو کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا،
یہاں کے اوپر ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے قانون آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، لیکن کہہ تو رہے ہیں آپ کہ ہم کو حکومت نہیں چاہیے، ہم کو قانون ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ آپ نے قانون پڑھا ہی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، لگتا یہ ہے کہ آپ نے قانون پڑھا ہی نہیں ہے۔ جس قانون کو ہاتھ میں لے کے آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے قانون کافی ہے، اسی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ملک میں صدر ہوگا، ملک میں وزیر اعظم ہوگا، ملک میں ایم پی ہوں گے، اسٹیٹ میں گورنر ہوگا، اسٹیٹ میں وزیر اعلیٰ ہوگا، ایم ایل اے ہوں گے، شہر میں میونسپلٹی ہوگی۔ لگتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے خالی کہہ دیا کہ ہمارے لیے قانون کافی ہے۔ بالکل یہی صورت مسلمان کے ساتھ ہوئی۔ مسلمان نے کہہ تو دیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، میں نے کہا جس قرآن کو لے کے تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کافی ہے، یہی قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہی قرآن کہہ رہا ہے إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون۔ جس قرآن کو ہاتھ میں تم لے کے کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہی قرآن آواز دے رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جس قرآن کو ہاتھ میں لے کے تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہی قرآن کہہ رہا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ قرآن پڑھو تو، قرآن دیکھو تو، اسی قرآن میں اللہ نے 3 ولایتوں کا ذکر کیا ہے، اپنی ولایت، اپنے رسول کی ولایت، اور وہ کہ جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اور یہ تینوں صفتیں الگ الگ نہیں ہیں، ایک شخصیت کی صفتیں ہیں۔ جو ایمان لانے والا ہے وہی نماز قائم کرنے والا ہے، وہی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں کہ نماز قائم کرنے والے الگ، ایمان لانے والے الگ، اور زکوٰۃ دینے والے الگ۔ اور یہاں کے اوپر بڑی صاف اور واضح سی آیت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد مسلمانوں کا حاکم کون ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو ایک شرط ہم لگائے دیتے ہیں، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اب آپ تفسیروں کو اٹھا لو، تاریخ کو دیکھ لو، ان تفسیروں میں اور تاریخ میں جو بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے اسے اپنا حاکم مان لو۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو اہل بیت اور قرآن، اور اہل بیت قرآن کے بعد پھر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے آثار، جو 3 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں بیان ہوئے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے ویسے ہی خود اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے اس کا بھی ایک اثر ہے۔ اور تقریباً یہاں کے اوپر آپ کی خدمت میں جو اثر بیان ہوئے تھے ان میں سے پہلا اثر تھا احکام پر عمل۔ اگر اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ احکام پر عمل نہ کرے۔ یہ اس کا اثر ہے، محبت کا اثر ہے کہ اگر محبت ہے تو عمل ضرور ہوگا، اگر عمل نہیں ہے تو پھر ہم اپنی محبت کا جائزہ لیں کہ محبت کھری ہے کہ نہیں، محبت سچی ہے کہ نہیں، محبت صحیح ہے کہ نہیں۔ دوسرا اثر تھا تولا، تیسرا اثر تھا تبرہ، چوتھا اثر تھا بلا اور مصیبت اور امتحانوں اور آزمائشوں کے لیے تیار رہنا۔ اگر اہل بیت سے محبت کی ہے تو تیار رہو، امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ امتحان اور آزمائش ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ملک میں مختلف شعبوں میں، مختلف ڈپارٹمنٹ، مختلف وبھاگ میں ویکنسی نکلتی ہے، ڈگریاں ہوتی ہیں، سندیں تقسیم کی جاتی ہیں، اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اور جب انسان اس کے لیے اپلائی کرتا ہے
تو جو اپلائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے، سب کا تھوڑے ہوتا ہے، سب کا نہیں ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپلائی کی ہے کہ ہم کو یہ چاہیے، کیا بننا ہے آپ کو؟ کہ ہم کو MBBS بننا ہے۔ ہاں، اگر MBBS بننا ہے تو آؤ، فلاں تاریخ آپ آئیے، انٹرویو دیجئے، فلاں تاریخ آئیے، ایگزام دیجئے، اور اس طریقے سے ہمارا پورا کورس کیجئے، یہ اتنے 4 سال 5 سال کا کورس ہے، یہ کیجئے۔ اس کے بعد اگر اس میں کامیاب ہوتے ہیں آپ کو MBBS کی ڈگری مل جائے گی۔ CA کا امتحان سب کا نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ CA کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جو لوگ بننا چاہتے ہیں، ان کا ایگزام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی دوسرے شعبے، دوسرے ڈپارٹ، دوسرے وبھاگ ہیں، سب کی آزمائش، سب کا امتحان نہیں ہوتا ہے۔ امتحان مخصوص لوگوں کا ہوتا ہے۔ بس اسی طریقے سے جتنے بھی انسان دنیا میں رہتے ہیں، امتحان ان سب کا نہیں ہوتا ہے۔ امتحان صرف مومن کا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور ان کی امامت کو قبول کیا ہے تو اس امامت اور ولایت کا لازمہ ہے امتحانوں سے گزرنا، اور بغیر امتحانوں سے گزرے ہوئے تم اس منزل اور اس مقام پر نہیں پہنچ پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور امتحان کے ذریعے سے بندہ کتنا ثابت قدم ہے اور اس کا دعویٰ محبت کتنا سچا ہے، اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو تو سب کے حالات معلوم ہیں، اللہ کو تو سب کے دلوں کی کیفیت معلوم ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے کلاس میں ٹیچر کو، استاد کو جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان سب کی حیثیت اور حالت معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی امتحان لیتا ہے۔ اس کلاس میں 50 بچے ہیں، ان 50 بچوں میں کون پڑھنے والا ہے، کون نہیں پڑھنے والا ہے، کون امتحان میں کامیاب ہونے والا ہے، کون امتحان میں کامیاب ہونے والا نہیں ہے، سب پتہ ہوتا ہے ٹیچر کو۔ وہ سال بھر سے پڑھا رہا ہے، سب اس کی نظر میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سال تمام ہونے کے بعد ایگزام ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے ان کو کیسے پڑھا دیا، اور ہم کو کیوں نہیں وہ مقام اور مرتبہ ملا، اور اس مقام اور مرتبے تک ہم کو کیوں نہیں پہنچایا۔ قیامت کے دن یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں بھی یہی شکایت کرے گا کہ وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے، ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے، ان کو وہ مقام کیوں دے دیا، ہم کو کیوں نہیں ملا۔ تب اللہ اس آزمائش کو، اس کے رزلٹ کو، اس کے نتیجے کو انسان کے سامنے رکھے گا، یہ دیکھو یہ ہے نتیجہ، یہ ہے رزلٹ۔ امتحان تمہارا بھی ہوا تھا، امتحان تمہارا بھی ہوا تھا، لیکن تم کامیاب نہیں ہوئے، وہ کامیاب ہو گیا تھا، وہ پاس ہو گیا تھا، وہ امتحان میں ثابت قدم رہا۔ تم تو ڈاماڈول ہو رہے تھے، تم تو بہک رہے تھے، تم تو ادھر ادھر جا رہے تھے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے، یہ حقیقت میں آزمائش اور مصیبت اور امتحان کے لیے آمادہ اور تیار رہنا۔ اور 5ویں جو صفت بیان ہوئی تھی یا اثر، دو طرفہ عشق۔ محبت تو وہی ہے، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اس میں تو شک ہی نہیں ہے، یہ کمی تو ہماری طرف سے ہے کہ جو ان کی محبت ہے اس محبت کا جواب ہم ویسا نہیں دے پاتے ہیں کہ جیسی ان کی محبت ہمارے لیے ہے۔ کاش اس محبت کا جواب بھی ہم ویسے ہی دیتے کہ جس طریقے سے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ پھر 6واں اثر بیان ہوا تو محبت مرتے وقت کی خوشی کا سبب۔ یہ اہل بیت کی محبت کا اثر ہے کہ انسان کی جب جھانکنی کا ہنگام ہوتا ہے، روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، جو بڑا ہی سخت وقت ہوتا ہے، اور اس موقع کے اوپر حقیقت میں انسان کو اگر اس تکلیف سے، اس ناراحتی سے خوشی نصیب ہو جائے، یہ کب ملتی ہے کہ
کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی ولایت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ محبت اور محبوب کا حضور، حقیقت میں جب محبت سچی ہوتی ہے تو پھر وہ ایک دن اپنے محبوب کا دیدار بھی کرتا ہے، اس کا محبوب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ محبت عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہی اہل بیت علیہ السلام کی محبت اگر سچی ہے، کھری ہے، خالص ہے تو یہی عذاب جہنم سے بچانے کا سبب بن جائے گی۔ اہل محبت اہل بیت اور بخشش، اہل بیت کا محب بخشا ہوا ہوگا۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو بھی اہل بیت کی محبت پر دنیا سے جائے وہ بخشا ہوا دنیا سے اٹھتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور خیر دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کا خیر اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہونا بہت بڑی چیز ہے کہ قیامت کے دن کہ جہاں کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا اور کسی کے کام کوئی نہیں آ رہا ہوگا، وہیں اگر اہل بیت کا ساتھ مل جائے اور ان کے ساتھ ہم محشور ہو جائیں، اور جہاں جہاں اور جس طرف یہ جا رہے ہوں، اور وہ لوائے ہم کہ جو امیر المومنین کے دست مبارک میں ہوگا، اس لوائے حمد کے نیچے جگہ مل جائے، اس لوائے حمد کے نیچے جگہ مل جائے۔ یقیناً مومنین اس لوائے حمد کے نیچے ہوں گے، امیر المومنین کے شیعہ اس لوائے حمد کے نیچے ہوں گے، لیکن پھر بھی اس لوائے حمد کے نیچے آنے کے لائق اپنے کو بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس دنیا میں ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ کل لوائے حمد کے نیچے ہم کو جگہ مل جائے اور اس کے سائے میں ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ محبت جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا محب جہنم میں نہیں جائے گا، بالکل صحیح بات ہے۔ اب یہاں کے اوپر کبھی کبھی جب یہ روایتیں بیان ہوتی ہیں تو سوال ہوتا ہے، ابھی بھی رمضان میں بھی ایک سوال آیا تھا کہ یہ بیان ہوتا ہے کہ اہل بیت کا محب جہنم میں نہیں جائے گا، مولا امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اقرار کرنے والا اور ان کو تسلیم کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، تو کیا سب جنت میں جائیں گے؟ اور اگر سب جنت میں جائیں گے تو پھر یہ جو بیچارے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور نماز شب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دوسرا طبقہ وہ کہ جو نہ کبھی نماز پڑھے، نہ کبھی روزہ رکھے، نہ تلاوت کرے اور بالکل دین سے ہٹا ہوا، بہکا ہوا، لیکن مولا کی امامت اور ولایت کا تو قائل ہے، پھر یہ کون سی اللہ کی عدالت ہے؟ یہ کون سا اللہ کا انصاف ہے کہ یہ بھی صاحب جنت میں جائیں گے اور وہ بھی صاحب جنت میں جائیں گے کہ انہوں نے امیر المومنین کی ولایت اور امامت کو قبول کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہاں کے اوپر ایک عرفانی گفتگو ہے۔ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، جنت میں کوئی بھی غلاظت، کثافت، نجاست نہیں جائے گی۔ گناہ نجاست ہے، گناہ کثافت ہے، لہذا اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، یہ طے ہے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن جنت میں جائیں گے کب؟ دھلائی کے بعد۔ پہلے دھلائی ہوگی اور اس دھلائی کے ذریعے سے جب پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، تب جائیں گے۔ اب دھلائی کتنے دن ہوگی؟ اس سلسلے میں آیت اللہ ہے شہید دستغیب، یہ جو گناہان کبیرہ انہوں نے لکھی ہے، گجراتی زبان میں بھی ہے، اور معاد نام کی کتاب ان کی ہے، استعاذہ نام کی ان کی کتاب ہے۔ تو آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی دھلائی سال بھر، بعض لوگوں کی دھلائی 100 سال تک، بعض لوگوں کی دھلائی 1000 سال تک ہوگی، اور جب وہ بھگت لیں گے
اور نجاست اور کثافت اور خباثت ختم ہو جائے گی، تب ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اب یہاں کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ لیجیے آپ جائیں گے تو جنت میں، بھلے دھلائی کے بعد جائیں، صحیح ہے، لیکن ہم دنیا میں تھوڑی سی زحمت، تکلیف، پریشانی، مشکل برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو اگر آخرت میں خدا نہ خواستہ وہ 1 سال بھی، 100 سال بھی، 1000 سال بھی اگر عذاب میں رہنا پڑا، سختیوں میں رہنا پڑا، تکلیفوں میں رہنا پڑا، تو اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کی محبت جنت میں جانے کا سبب، اس کا اثر ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت ہے تو جہنم میں تو نہیں جاؤ گے، بالکل طے ہے، جائے گا جنت میں، لیکن ان تمام خرابیوں اور برائیوں کے دور ہونے کے بعد۔ محبت جاودانی زندگی کا سبب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ایک ہمیشہ والی زندگی انسان کو عطا کر دیتی ہے۔ آپ کہیں گے لیجیے صاحب تو کیا وہ جہنم میں ہے، ان کی جاودانی زندگی نہیں ہے؟ اس زندگی کو زندگی نہیں کہا جاتا ہے۔ زندگی وہی زندگی ہے کہ جو حقیقت میں انسان جو زندگی انسان کی آسانیوں میں، جنت میں اور اس جنت کی نعمتوں میں بسر ہو، اور یہ وہ زندگی ہوگی کہ جس میں انسان جاودانی ہو جائے گا۔ اور جہاں اہل بیت علیہ السلام کی محبت جاودانی زندگی کا سبب بنتی ہے، وہیں اہل بیت کے محب کو اللہ حکمت عطا کرتا ہے، اور حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری کر دیتا ہے۔ اور 70ویں جو صفت ہے اور اثر اہل بیت کی محبت کا، کمال دین۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت رکھنے والے کا دین کامل ہوتا ہے، اور یہ محبت دلی سکون کا سبب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جہاں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے اثرات ہیں، وہیں اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کے بھی اثرات ہیں۔ اگر کسی نے اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھا ہے، دشمنی کی ہے، تو وہ بھی بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ دنیا میں وہ لاکھ سینہ تان کے گھوم رہا، اور چند روزہ زندگی میں جیسے بھی وہ اپنے گزار لے، لیکن حقیقت میں وہ دنیا میں بھی جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کا اثر ہے، اس میں کیا ہے؟ کتنا ہی بڑا اپنے کو اللہ والا ثابت کرتا ہو، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ پروردگار کی ناراضگی یہ اثر ہے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کا۔ اللہ ناراض رہے گا اس سے۔ کسی کے کہنے سے کوئی اللہ راضی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہیں رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، اللہ راضی اللہ راضی اللہ راضی۔ ہمارے کہنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب یہ اللہ کا باغی نہ ہو، تب۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی اللہ سے بغاوت ہے، رسول اللہ سے بغاوت ہے۔ منافقین سے ملحق ہونا، اس کا شمار منافقین میں ہوتا ہے۔ کفار سے الحاق، اس کی موت کفر والی موت ہوتی ہے۔ یہود اور نصارہ سے الحاق، اہل بیت کا دشمن یہود اور نصارہ کی موت مرتا ہے۔ روز قیامت دیدار پیغمبر سے محرومی، پیغمبر کے دیدار سے قیامت کے دن محروم رہے گا۔ جب دیدار ہی نہیں ہوگا تو شفاعت کہاں سے ہوگی؟ شفاعت سے محرومی۔ اور 8واں اور آخری اثر ہے داخلہ جہنم۔ اہل بیت کا جو بغض رکھنے والا اور دشمنی کرنے والا ہے، یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اس طریقے سے پہلی رمضان المبارک سے لے کے اور 27 رمضان المبارک تک اسی ایک موضوع کے تحت اہل بیت علیہ السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اس کے تحت 27 الگ الگ موضوع جو اہل بیت علیہ السلام ہی سے متعلق تھے، اس پر گفتگو ہوئی۔ یقیناً ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں
کہ اگر سارے درخت علم بن جائیں، سارے دریا سیاہی بن جائیں، سارے پتے ورق بن جائیں، تب بھی اگر کوئی ان کے فضائل کو جمع کرنا چاہے، لکھنا چاہے، تو وہ نہیں لکھ سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہماری کیا بساط اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ اس ایک مہینے میں اور ان 27 مجلسوں میں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے اور ان کے فضائل کا حق ادا کر سکیں۔ ہاں بس یہ ہے کہ ایک کوشش تھی تھوڑی سی۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ سے پہلی رمضان سے لے کے اور آخر یعنی آج کی اس 28ویں شب تک بڑی توجہ سے ماشاءاللہ آپ سب نے مجلسوں میں شرکت کی، مجلسوں کو سنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان چینلوں کے ذریعے سے یہ پیغام گھروں تک پہنچ رہا ہے، ماشاءاللہ سے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں کہ جس شوق کے ساتھ ان مجلسوں کو سن رہی ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے، اور اس چھوٹی سی کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی سچی، صحیح اور خالص معرفت عطا فرمائے۔ اور اگر ان موضوعات میں کوتاہی ہوئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم طلب عفو کرتے ہیں کہ معبود جو حق تھا تو وہ حق تو ادا نہ ہو سکا، لیکن جو بھی چھوٹی سی کوشش تھی، اسی کوشش کے لیے تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اور شاید یہی کوشش ہمارے لیے ہماری آخرت کے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اہل بیت علیہ السلام حقیقت میں ان کی نگاہ لطف، ان کا نگاہ کرم، ان کی عنایتیں بے پناہ ہیں اپنے چاہنے والوں کے اوپر۔ کوئی اس وادی میں قدم تو رکھ کے دیکھے، یہ مایوس نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ اس در کے اوپر آئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کی محبت کا دم بھرتا ہے، جو ان کی محبت کا دم بھرتا ہے، کربلا میں ہر مثال اور ہر نمونہ ہے۔ کبھی آپ نے تصور کیا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے خود اپنے کو سب سے آخر میں کیوں پیش کیا؟ امام حسین خود سب سے آخر میں کیوں گئے؟ اگر جنگ کرنا تھا تو خود امام حسین سب سے پہلے جنگ کرتے، یہی تو ہے نا۔ جنگ کرنا تھا تو خود امام حسین سب سے پہلے جنگ کرتے، امام حسین جاتے، امام حسین جنگ کرتے، اس کے بعد امام حسین کی اولاد تھی، اس کے بعد خود امام حسین کے اصحاب تھے، لیکن امام حسین نے اصحاب کو پہلے بھیجا، اس کے بعد اولاد کو، پھر خود آخر میں۔ کربلا میں کسی سے سوال ہوا کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ جو جتنا قریب تھا امام حسین سے وہ اتنی دیر میں گیا ہے، اور اس کو امام حسین نے اتنی جلدی اجازت نہیں دی جو جتنا قریب تھا؟ کیونکہ کربلا امتحان کا نام ہے، آزمائش کا نام ہے، سختی کا نام ہے، تکلیف کا نام ہے، بھوک کا نام ہے، پیاس کا نام ہے۔ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے اصحاب جو ہماری محبت میں ہمارے اوپر جان دے دینے کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہیں، اور آج یہ عاشور کا دن جو قربانی کا دن ہے، اور یہ یزیدی لشکر کوئی پہلے کوئی بعد میں، لیکن جائیں گے ان یزیدیوں کے مقابلے میں سب، تو یہ جو ہمارے اصحاب ہیں ان کا امتحان جلدی ختم ہو جائے، ان کی پیاس جلدی ختم ہو جائے، ان کی بھوک جلدی ختم ہو جائے، یہ جلدی کوثر سے سیراب ہو جائیں، یہ جلدی جنت میں پہنچ جائیں۔ لہذا امام نے پہلے اصحاب کو بھیجا ہے، اور اصحاب کے بعد پھر جو جتنا قریب ہے امام حسین سے اس کو امام نے سب سے آخر میں۔ اون و محمد جا رہے ہیں، ابھی اون و محمد کے لاشیں آ رہے ہیں تو قاسم جا رہے ہیں، قاسم کی پامال میت آ رہی ہے تو علی اکبر جا رہے ہیں، علی اکبر کا لاشا آ رہا ہے تو عباس جا رہے ہیں،
لیکن کربلا میں عزیزان محترم حقیقت میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مولا یہ 6 مہینے کا بچہ، یہ علی اصغر کہ جسے آپ سب سے آخر میں پیش کر رہے ہیں، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ علی اصغر کتنے عزیز ہوں گے امام حسین کو، کہ جہاں سب سے آخر میں امام علی اصغر کو لے کے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ علی اصغر ہے مہر کربلا۔ تومار جتنا لمبا ہوتا ہے، خط جتنا طولانی ہوتا ہے، مہر اتنی چھوٹی ہوتی ہے، اور بغیر مہر کے حقیقت میں واقعہ کربلا مکمل نہیں تھا، لہذا امام چاہتے تھے کہ اس واقعے کے اوپر علی اصغر کی شہادت کی مہر لگ جائے تاکہ یہ واقعہ جاویدانی بن جائے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر انداز ہو جائے۔ لہذا امام حسین سب سے آخر میں علی اصغر کو لے کر آئے ہیں۔ جس وقت علی اصغر کو لے کر آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ حرملہ کو، جس وقت حرملہ کو حکم ملا ہے تو حرملہ کے ترکش میں بہت سے تیر تھے، لیکن ایک تیر 3 شعبے والا تھا، 3 شعبے والا تیر۔ عزیزو کہتے ہیں کہ جس وقت حرملہ کو حکم ملا ہے کہ حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے، حسین کے کلام کو قطع کر دے، تو ایک مرتبہ حرملہ نے تیر چلہ کمان میں جوڑا۔ کہتے ہیں بھاری بھرکم تیر، جو سب سے بھاری تیر تھا اس حرملہ کے ترکش میں، وہ تیر علی اصغر کے گلے کی طرف روانہ کیا۔ تیر اتنا بھاری تھا کہ کہتے ہیں کہ جس وقت تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا ہے تو بچہ امام کے ہاتھوں میں پلٹ گیا ہے، امام کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا ہے، اور یہ تیر علی اصغر کا گلا چھیدتا ہوا امام کے بازو سے پیوست ہو گیا۔ بس یہی وہ موقع تھا کہ امام کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے چلے آتے تھے، زبان پر کلمات تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو کل ختم قرآن اور اس کے بعد پرسوں عید، شب عید کی محفل ہوگی، اور اس لحاظ سے یہ آخری مجلس ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس آخری مجلس میں اس رخصت کو بیان کرے کہ جو امام زمانہ کو بڑی پسند ہے، جو حسین کی ماں کو بہت پسند ہے۔ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے نا، امام اس رمضان المبارک کو رخصت کرتے کرتے اس رخصت کو یاد کرو کہ جب حسین در خیمہ پہ کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے، یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیت و یا سکینہ علیکن منی السلام۔ عزاداروں کہتے ہیں امام خیمے میں آئے، اور جب وہ خیمے میں آئے ہیں آواز دی فضا ذرا میرا لباس تو لے آؤ۔ جس وقت لباس منگایا ہے زینب کی نظر پڑ گئی، فضا کیا لے جا رہی ہو؟ کہ آقا کا لباس لے جا رہی ہوں۔ کہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے جا رہی ہو؟ عزادار و امام نے وہ کفن، وہ لباس زیب تن کیا، چوتھے امام سے رخصت ہوئے، بیویوں کو خدا حافظ کہا۔ کہتے ہیں کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ امام ایک مرتبہ خیمے سے ایسے برآمد ہوئے کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ آگے آگے حسین تھے، پیچھے پیچھے بیویاں تھیں۔ آقا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ، چچا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ عزاداروں کہتے ہیں کہ جب چلنے لگے امام، ابھی آگے پڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ذوالجناح کے قریب آنے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے وفادار گھوڑے، یہ میری آخری سواری ہے، یہ تیری آخری زحمت ہے، اب اس کے بعد میں تجھے زحمت نہیں دوں گا، بس مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ ابھی ایڑ لگائی تھی کہ گھوڑے نے قدم نہ بڑھائے، اب جو حسین نے دیکھا تو گھوڑے کے قدموں سے 4 سال کی سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ ایک مرتبہ حسین اترے، حسین نے اتر کے سکینہ کو سینے پہ لگایا اور سینے سے لگا کے ایک مرتبہ آواز دی، اے میری بیٹی، آج سے دستور بدل گیا ہے،
آج سے انداز بدل گیا ہے. ابھی تک علی اصغر اپنی ماں کے سینے پہ رہتا تھا, تم میرے سینے پہ لیٹتی تھی, لیکن اب آج سے علی اصغر میرے سینے پہ رہے گا. تم اپنی ماں کی آغوش میں اور سینے پہ رہنا. عزادارو حسین چلے. کہتے وہ منزل بھی آئی کہ جب جنگ کرتے کرتے آواز آئی, حسین بس شجاعت کے جوہر دکھا چکے, ذرا صبر کا مظاہرہ کرو. اب جو امام نے تلوار کو نیام میں رکھا, فوجیں سمٹنے لگی, تیر و تلوار چلنے لگے, زہرا کا لال گھوڑے پر ڈگمگانے لگا, گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے. لیکن میں کیسے کہوں زمین پر آئے, جبکہ امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں سلام اس پر کہ جس کا جسم نہ زمین پر تھا نہ زمین پر بلکہ تیروں کے اوپر رکا ہوا تھا. کہتے ہم جو شمر آگے بڑھا, سینے پر سوار ہوا, ادھر کے تیر ادھر, ادھر کے تیر ادھر. عزادار و زینب نے دیکھا بھیا نظر نہیں آتا. اب جو بلندی کے اوپر آئی, کیا دیکھا شمر سینے پر سوار, آواز دی ابنا سار, میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے. امام نے آواز دی بہن خیمے میں جاؤ. ادھر زینب خیمے کی طرف چلی, ادھر شمر کا خنجر چلا, زمین کانپ گئی, آسمان ہل گیا, فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. معبود رمضان مبارک کی آخری شبیں ہیں, آخری ساعتیں ہیں, تیری بارگاہ میں دعائے معبود ہم سب کو معاف فرما. بار الہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء اور مراجع کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا مظلوموں کی مدد نصرت اور حفاظت فرما. جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور کے ناصر و شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. مرحوم حاجی رجب علی غلام حسین بھائی, مرحوم اقبال علی رجب علی, مرحوم شبیر علی علارت بھائی, مرحوم حسینہ بانو بنت حسن علی, مرحوم زینب بن بنت عبداللہ بھائی, مرحوم پیار علی اکبر علی, مرحوم رجاق علی پیار علی, مرحوم مریم بن بنت علادین بھائی, مرحوم یوسف علی وزیر علی, مرحوم حبیبہ بن بنت وزیر علی, مرحوم محسن علی محمد بھائی, مرحومہ منصورہ بن بنت دوست محمد بھائی, مرحوم علی محمد بھائی کیشوانی تथा تمام مرحوم مومنین والمومنات نے رونا ثواب میں سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وابترزت على عبادك
فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبقاسم من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة والحوم الطير فعدنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزري فلا تطعمنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد ماہ مبارک رمضان میں پڑھوانی 28 راتની دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تہب لی قلبا خاشعا ولسانا صادقا وجسدا صابرا وتجعل ثواب ذلك الجنة يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان والحسن علی ابن موسیٰ رضا روحی و جسمک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مامر الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بر دشمنان اہل بیت